الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے دو صورتیں اپنائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانوں میں ہی سے اللہ نے اپنے خاص بندے منتخب فرمائے، جو دیکھنے میں بظاہر انسان ہی تھے اور انسانی فطرت، انسانی طبیعت، انسانی صفات ان میں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں اور عام انسانوں میں فرق یہ تھا کہ ان خاص بندوں پر جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتے تھے اور دیگر انسانوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے نبی اور رسول آتے رہے، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، تاہم کہ نبیوں کا سلسلہ ختم اور مکمل ہوا۔ خاتم النبیین، ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آپ کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین بھی ختم ہو گیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت مٹ گئی، ہرگز نہیں۔ ختم نبوت کا تسلسل ہوا ہے دین کی تکمیل کی وجہ سے۔ دین باقی تھا، باقی ہے اور
انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی کے مٹائے یہ مٹ نہیں سکتا۔ اور وہ باتیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا ان پر عمل کر کے دکھلایا، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، ایسی سب باتیں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بس لوگوں نے لکھ دیا اپنی یادداشت کی بنیاد پر یا سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر، بلکہ ہر بات حدیث کی معتبر سندوں سے ثابت ہے۔ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، سننے والے کا حال کیا ہے، سنانے والے کا حال کیا ہے، ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس اپنے مقتدی اور اپنے رہبر کی باتیں اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسی اسلام کی باتیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حقیقی سچائی کا سوائے دین اسلام کے۔ تو ایک تو یہ ترتیب رہی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور دین کی دعوت پیش فرماتے رہے۔ بہت سے نبیوں پر بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن بہت سے ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن پر بہت معمولی تعداد ایمان لائے۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے، کم ایمان لانے کی وجہ سے اس نبی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، محرومی نہ ماننے والوں کو رہی، نبی کی عظمت میں عزت میں کوئی کمی نہیں۔ دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی۔ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی بھی نہیں تھی کہ بھائی کسی بڑے مصنف نے لکھ دی ہو، کسی رائٹر نے لکھ دی ہو، کسی پارلیمنٹ میں لکھ دی گئی ہو، کوئی پنچایت جوڑی گئی ہو اس میں لکھ دی گئی ہو، چند لوگوں نے مل کے لکھ دی ہو، بلکہ جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، سب اللہ کی طرف سے۔ اور اس کتاب میں جو وحی لکھی گئی اس کو باقاعدہ پڑھنے کا حکم تھا، تلاوت کا حکم تھا، اسی لیے اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، تلاوت کی جانے والی وحی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی۔
سب کتابیں اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت پر 100% سچی تھیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ایمانیات کا ذکر ہے تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو آپ پر نازل شدہ کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ بقیہ کتابوں میں اور قرآن پاک میں ایک فرق ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ دیگر کتابوں کی حفاظت جن قوموں پر وہ کتابیں اتری ان کے حوالے کر دی گئی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرنا۔ توریت والے توریت کی حفاظت کریں، زبور والے زبور کی کریں، انجیل والے انجیل کی کریں، مگر اللہ کی کتاب اور انسان کمزور اور ضعیف اور خود غرض اور نفسانی اور شیطانی اثرات سے متاثر ہزار دعووں کے باوجود وہ کتابیں ان سے سمر نہیں سکی، تحریف کر دی، بدل دی، گھٹا بڑھا دی، لفافے پکڑ پکڑ کر کے آیتیں تبدیل کر دی۔ آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، آج جو بائبل کے اندر عہد قدیم کے نام سے توریت پڑھی جاتی یہ وہی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی انجیل ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی زبور ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے حوالے کی گئی تھی، انسان نے حق ادا نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی حق کیوں ادا نہیں ہوا؟ یہ ہے ذرا غور کرنے کی بات۔ حق اس لیے ادا نہیں ہوا کہ توریت کے پڑھنے والے اور انجیل کے پڑھنے والے معاشرے کے چند محدود حضرات ہوتے تھے، انہوں نے مونوپولی بنا رکھی تھی۔ عام آدمی کوئی نہیں پڑھے گا توریت، جسے پڑھنی ہے ہمارے پاس آؤ۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جب پڑھتے نہیں، یاد نہیں کرتے تو جو پادری نے کہہ دیا، پوپ نے کہہ دیا وہ وہی ٹھیک ہے، اصل کیا ہے پتہ ہے ہی نہیں۔ تو عدل بدل کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، پیسے لے لے کر کے تحریف کر دی، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا، جو 23 سال میں وقفے وقفے سے نازل کیا گیا، ایسا نہیں ہے جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں جلد بنا کے حضور کو دے دی گئی ہو، یہ لیجیے حضرت پڑھتے رہیے، بلکہ کبھی ایک آیت اتری، کبھی چند آیتیں اتری، کبھی ایک سورت اتری، کبھی اس سے کم اتری۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب اترتی تو کوئی کتاب رجسٹر بنا رکھا ہوتا اور اس میں حضور لکھوا دیتے
ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ جب آیت اترتی جو بھی کاتب وحی قریب ہوتے ہیں ان سے کہتے لکھ لو، اور فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے فلاں صورت میں یہ لگے گی۔ اب پتا ملا تو اس پہ لکھ دی، پتھر ملا تو اس پہ لکھ دی، لکڑی کی تختی ملی تو اس پہ لکھ دی، کپڑا ملا تو اس پہ لکھ دی۔ ایک جگہ نہیں لکھا گیا قرآن پاک، لیکن لکھا ضرور گیا۔ کوئی آیت ایسی بچی نہیں کہ جو نہ لکھی گئی۔ ایسے میں اس بات کا بہت خطرہ تھا کہ قرآن بدل دیا جائے، قرآن میں تبدیلی آ جائے، اصل قرآن باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن پاک جو ذکر نصیحت کی کتاب ہے اسے ہم نے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہی ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے، تو کون بدل سکتا ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو بدل دے؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ سے بڑا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اب یہ قرآن پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے نازل ہوا، جس طرح نازل ہوا، حتیٰ کہ جس لہجے میں پڑھا گیا دور نبوت میں، اسی لہجے میں آج دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جا رہا ہے، اور سب پڑھ رہے ہیں۔ کوئی خاندان خاص نہیں ہے کہ جی فلاں خاندان ہوگا تو پڑھے گا اور فلاں نہ ہو تو نہیں پڑھے گا۔ کوئی علاقہ خاص نہیں ہے، عرب ہو، عجم ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، رشیا ہو، جنگل میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ، شہروں آبادیوں میں چلے جاؤ، سب جگہ ایک ہی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور میاں بہترین پڑھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا وسطی امریکہ کے ایک ملک میں، وہاں تبلیغی مرکز میں عشاء کی نماز پڑھی، اور وہ امام جو تھا نوجوان لڑکا تھا، اور حبشی النسل تھا، بالکل سیاہ، لیکن کیا قرآن اس نے پڑھا ہے، جی چاہ رہا تھا پڑھتے ہی رہے۔ آج تک اس کی مٹھاس ذہن و دماغ میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ جو بولنے میں صاف بول نہیں سکتے، جن کی زبان موٹی ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ عرب کے رہنے والے ہیں، باتجوید بہترین لہجے میں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی تلاوت میں بھی ثواب ہے، بغیر سمجھ کے پڑھو گے تب بھی ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آدمی 2-4 صفحے بھی قرآن پاک کے پڑھ لے تو پورا تھیلا بھر کے نیکیوں کا ملے گا۔ اور جناب نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
الفن حرفن، لامن حرفن، میمن حرفن، گویا 30 نیکیاں ملی الف لام میم۔ اور سنیے، نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں تہائی قرآن سنا دوں؟ جی بالکل حضرت سنائیں، اس سے بڑی کیا خوشی اور مسرت کی بات ہوگی۔ تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ پڑھ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ کوئی خاص بات پیش آ گئی بیچ میں، تو حضرت تہائی قرآن سناتے سناتے تشریف لے گئے، ابھی آئیں گے واپس پورا کریں گے۔ اب آپ کچھ دیر میں کسی کام سے باہر تشریف لائے، دیکھا سارا مجمع موجود ہے، میرے بھائی تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ حضرت آپ ہی تو کہہ کے گئے تھے کہ تہائی قرآن سنائیں گے، ابھی تو قل هو اللہ ہی ہوئی ہے صرف۔ حضرت نے کیا خوشی اور مسرت کا مجدہ سنایا، فرمایا یہی سورت تہائی قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، 10 پاروں کا اضافی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے تو فیضان ہی فیضان ہے، کوئی اسے لینے والا تو ہو۔ تو اگر آدمی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور بھائی اگر سمجھ کے پڑھ لے، سمجھ کے اگر قرآن پڑھ لے تو سچا پکا مومن بن جائے گا، کیونکہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے بنیادی باتوں میں سے جو قرآن میں مذکور نہ ہو۔ خاص طور پر عقیدے کی سب باتیں قرآن میں محفوظ ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کی کتنی دلیلیں، کتنی آیتیں، پڑھتے چلے جاؤ، توحید کا نور دل میں بیٹھتا چلا جائے گا، شرک کے جراثیم مٹتے چلے جائے گا۔ ترجمے سے آپ پڑھیے قرآن پاک۔ رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، سزا اور جزا پر ایمان لانا، بعض بعد الموت پر ایمان لانا، اگلی زندگی پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، قرآن پاک میں بکھری پڑی ہیں یہ سب باتیں۔ جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے دلوں میں ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ پڑھ کے دیکھیے، قرآن سچا پکا مومن بننے کا سب سے کامیاب نسخہ ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ بددین نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھے گا سمجھ گا۔ نمازوں کے احکامات ہیں قرآن پاک میں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں،
چھوٹی سے چھوٹی بات بھی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ اب ہم اس نعمت سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو قصور کس کا ہے؟ محرومی کس کی ہے؟ ہر آدمی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس کی ہم قدردانی کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، گھر کی عورتوں کو پڑھائیں، اپنی نسلوں میں قرآن پاک کو باقی رکھنے کا انتظام کریں۔ قرآن سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، پوری دنیا والوں سے خطاب۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے قرآن کی شکل میں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ بیماری دلوں میں لگ جائے، کینے کی بیماری لگ جائے، پڑھائی کی بیماری لگ جائے، حرام خوری کی بیماری لگ جائے، خیانت کی بیماری لگ جائے، قرآن پڑھو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ شفاء لما فی الصدور، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے ایمان والوں کے، تو ہم اس سے وابستہ رہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کا نظم ہے، اور اس وقت 2 بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی آج عید سے زیادہ خوشی کا دن ہے، ایسی خوشی جو ہمیشہ کام آنے والی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، وہ اولاد کو حفظ کرانے سے نصیب ہوئی۔ اللہ نے توفیق دی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی ان کو توفیق عطا فرمائیں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سبھی پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیں، جو ابھی نامکمل ہیں ان کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔